مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یزید کے متعلق اہل سنت کی رائے اعتدال والی ہے، جبکہ اہل سنت کے ہی بعض حضرات جیسے فلاں 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 کہتے ہیں کہ رائے پر یزید کے متعلق لعنت اللہ یا پھر رحمت اللہ والی ہے۔ یزید کے قصے بھی مجھ سے مت پوچھا کرو، سمجھ رہے ہو؟ میرے بیان میں جو آپ کی عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں صرف انہی کو فوکس کرتا ہوں، مجھے ان موضوعات پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس نالج نہیں ہے، عالم کی جہالت ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے بغیر دیکھے سوسائٹی کے وہ نالج ٹرانسفر کر دے۔ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم ہے سنبھال کے رکھو اپنے پاس، لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی عملی زندگی سے تعلق۔ نہ یزید سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ، نہ یزید سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ ایک شخص تھا جو تاریخ میں آیا اور چلا گیا، جس کو لعنت اللہ لگتا ہے وہ لعنت اللہ بولے، جس کو رحمت اللہ لگتا ہے وہ رحمت اللہ بولے، اپنی ذمہ داری پہ بولے۔ کل اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا دے کہ میں نے رحمت اللہ کیوں بولا تھا، اپنی ذمہ داری پہ۔ ہم سے پوچھ کے نہ لعنت اللہ بولے نہ رحمت اللہ۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں حضرت معاویہ چونکہ صحابی رسول ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور ان کا دفاع کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری۔ باقی تاریخ میں اتنے لوگ آئے اتنے گئے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب رپورٹ پیش کرتے ہیں نا اس بارے میں تو لوگ نیوٹرل ہو کے آج کل رپورٹیں سنتے نہیں ہیں، ایک نظریہ بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے سے پکا، وہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ اس مذہبی اسکالر کا وہی والا نظریہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کے گردے میں تکلیف ہے اور آپ چیک کر رہے ہیں کہ وہ والی دوا لکھ کے دیتا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہی لکھ کے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہے۔ اگر ڈاکٹر کو پہلے سے پتا چل جائے تو اس کو دوا دے گا، کہے گا بھائی تو مجھے ڈاکٹر سمجھ کے نہیں آیا، تو اپنے آپ کو میرا باپ سمجھ کے آیا ہے، تو اس لیے پتلی گلی سے نکل۔ تو یزید اور اس طرح کے ٹاپک میں اتنی لوگوں میں جذباتی پن آ گیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے لعنت اللہ کہہ دیا تو رحمت اللہ والے آپ کو لعنت اللہ کہہ دیں گے، آپ نے رحمت اللہ کہہ دیا تو لعنت اللہ والے آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو بھائی جب تم دلائل سے بات سننے کے لیے نیوٹرل ہو کے تیار ہی نہیں ہو تو، اور پھر موضوع کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو قاتلان عثمان کو فیور، قاتلان حسین کو آپ فیور دے رہے ہو، بھائی قاتلان حسین پہ کل بھی لعنت، آج بھی لعنت اور قیامت تک لعنت، ایسی کی تیسی۔ اب آگے چلو، ٹھیک ہے نا، یہ ٹاپک ختم، اب کیا کرو آگے چلو۔ تو ہم تو بھائی ابھی سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ جو لڑکی آئی ہے جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے کس بات کا، اس طرح کی لڑکیوں کو غم اس بات کا بھی ہوتا ہے شوہر چھٹ گیا، اس بات کا زیادہ غم ہوتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا، یہ زیادہ غم ہوتا ہے۔ یزید کو لعنت اللہ بولو رحمت اللہ بولو، ان عورتوں کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ زنا کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان کے، کیونکہ کوئی انسان کا بچہ دوسری شادی کر کے ان کو ٹھکانے دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور جو کمبخت دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ 1 نمبر کا وہ ہوتا ہے جو میں بیان سے پہلے آپ کو پوری گالی، نئے لوگ آئے ہیں ابھی بیان کے بیچ میں، ان کو نہیں پتا، وہ رکھتے ہی نہیں ہے اس کی زندگی اور لٹکا کے۔ تو ان عورتوں کو ٹھکانہ دو بھائی، زنا کو چھوڑو سوسائٹی میں، شراب کو چھوڑو، نماز کی پابندیاں کرو۔ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، ایک صف ہوتی ہے، لیکن یزید پہ رپورٹیں ان سے آپ تقریریں کروا لو، جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کی تیاری ہے نہیں۔ آپ کا پیپر آؤٹ ہو گیا، اسلامیات کا یا کسی بھی کوئی بھی پیپر تھا، آؤٹ ہو گیا، اس میں یہ سوال لکھا ہوا ہے، اب آپ کیا کر رہے ہو، اس سوال کی تیاری کے بجائے کوئی اور سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ابا دیکھے گا، ابا بولے گا کم بخت تجھے تو خوش قسمت ہے، تجھے تو پیپر کا پہلے سے پتا بھی چل گیا کہ پیپر میں یہ سوال آنے والے ہیں امتحان میں، پھر بھی کم بخت اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ تو تیاری کر رہا ہے کہ جو ہے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب کیوں گرا تھا، حالانکہ یہ سوال اس میں ہے ہی نہیں۔ تو پہلے اس کی تیاری کر لیں، اس کے بعد پھر دوسرے موضوعات بھی ہیں۔ تو ہم سے جو سوال ہوگا بھائی نماز کا سوال ہوگا، حقوق العباد کا، بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ دے نہیں رہے ہیں، کچھ ظلم کر رہے ہیں، کوئی عورت شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، کوئی مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گالیاں بھی تو ہمیں پبلک نے ہی سکھائی ہیں۔ میرے سامنے جو حالات آتے ہیں نا تو میرا تو دل کرتا ہے کوٹوں پکڑ کے میں تو ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ بعض دفعہ میں رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑتی ہے، ایسے ایسے حالات آ رہے ہوتے ہیں نا، تو جب آدمی 20 لوگوں سے ملتا ہے، ان کے حالات دیکھتا ہے تو پھر اس کی نیند اڑتی ہے، دماغ خراب ہوتا ہے۔ سکون میں وہی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آفس گیا، جاب کر کے آیا، کھانا پیا، آرام سے سو گیا، وہ سکون میں ہوتا ہے۔ جو پبلک میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، جس کو لوگوں کا پتا ہے، اس کے سکون میں آنا بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں۔ ہاں، تو اپنے آپ کو نا مفید کاموں میں لگاؤ۔ بہت سی چیزوں میں یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی ہر چیز میں فنٹر نہیں ہوتا۔ آپ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار، ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا، تو ان جھگڑوں میں پڑھو ہی نہیں یار۔ اور اگر پڑھنا ہے تو پھر پراپر ریسرچ کرو، پھر یزید کے بارے میں پوری تحقیقی کتاب۔ اسکالرز کو سننا کافی نہیں ہے، ہر اسکالر کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ تھوپرا ہوتا ہے۔
پھر آپ خود تحقیق کرو, کتابیں پڑھو, البدایہ والنہایہ پڑھو, تاریخ کی بہترین کتابیں علامہ ابن کثیر کی, عربی میں ہے اصل میں, اردو میں بھی چھپ چکی ہے, وہ پڑھو. اسی طرح مولانا اسماعیل ریحان کی ایک بہت بہترین کتاب ہے تاریخ پر انہوں نے لکھی ہے, وہ پڑھو. ابو الحسن علی ندوی کی تاریخ کی کتابیں پڑھو. آپ چلو اسکالر کی نہیں پڑھتے, آپ ڈائریکٹ, یہ اسکالر بھی تو کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ اصل جو ماخذ ہے نا, پھر وہ پڑھو آپ, اور اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے. وہ پڑھ کے پھر ایک تجزیہ کرو تو ایک رائے قائم کرو. آپ اسکالرس کو سنو گے تو میری اپنی رائے ہوگی, انجینئر صاحب کی اپنی رائے ہوگی, غامدی صاحب کی اپنی رائے ہوگی, سب کی رائے آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. تو جب ٹکرا ہی رہی ہیں اور سب کا دعویٰ ہی ہے تو کسی کو بھی نہیں سنو. پھر کیا ہے, بولو بھائی ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں, چھوڑو, ہمیں اپنے باپ کی فکر کرنی ہے, اپنی ماں کی فکر کرنی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. ہر چیز میں نالج اچھی نہیں ہوتی. آپ اپنی شادی ہوئی, اپنی بیوی سے پوچھ رہے تمہارا کس کس سے چکر تھا, وہ پوری نالج دے دی اس نے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے فلانے سے بھی چکر تھا. نالج تو مل گئی, اس کے بعد زندگی کا پروگرام چلے گا. بہتر نہیں تھا جو چھپا ہوا تھا وہ کیا رہتا, جاہل رہتے, بیوی سے محبت کرتے. بھائی تھی, اب تھی نا, اب تو نہیں ہے نا. بہت کچھ زندگی میں کسی کے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا ہے, ختم, مٹی پاؤ. تمہارے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو صحیح چلتے رہو. کیوں موبائل میں گھس گھس کے دیکھ رہے ہو کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی, وہ تمہارے موبائل میں گھسی ہوئی ہے. نالج آئے گی, اس سے ٹینشن. ابھی دیکھو کہ بھائی ابھی کیا چل رہا ہے, ابھی بھائی میرے سے, مجھ سے خوش ہے, میں اس سے خوش ہوں, دونوں میں محبت ہے. بیوی بتا بھی رہی ہو نا کہ میں آپ کو بتاؤں ماضی, بولو خدا کے لیے اپنا ماضی مجھے نہیں بتا, بس بہت اچھی ہو نا, الحمدللہ ہم مسیح. ایک خاتون کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ, اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا, شادی کی پہلی رات میں بہت اچھی بننے کی کوشش کی نا, میں نے سب بتا دیا کہ میاں بیوی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں, لہذا میں سب بتا دیا. کیا مطلب, سب کا مطلب سمجھتے ہو, سب بتا. وسیم کے بارے میں, جمشید کے بارے میں, وہ یہی ہوگا. کہہ رہی میں نے دل بڑا کیا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے گا کہ بھائی چلو جو تھا اب ختم ہوا, اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز. مجھے اسی وقت فون پہ غصہ ہے, میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں, اب جب ذرا سا پھڈا ہوتا ہے نا, جب تک ہم نارمل چلتے ہیں ٹھیک ہے, ذرا سا جھگڑا ہوا مجھے تانے دیتا ہے فاحشہ ہونے کے کہ تو ایسی تھی, تیرے تو جمشید سے تعلقات تھے, تیرے تو وسیم سے بھی دوستی تھی, تو اتنا کہہ رہی آنا جانا تھا. بیٹا صرف آنا جانا نہیں ہوتا, تو نے بہت کچھ کیا ہوگا, اب چھپا رہی ہے. کہہ رہی ہے جب مسئلہ ہوتا ہے تانے دیتا ہے. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے بھائی, آپ کو اتنی رپورٹیں پیش کرنے کی, وہ تو غلط کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن آپ نے بھی تو کوئی اچھا, تو ہر نالج اچھی نہیں ہوتی. چھوڑا مٹی پاؤ یار,